جتنے بھی پہلے نبی تھے نبوت ان کی وقتی تھی، مگر حشر تک ہے سارا جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دھیان ختم نبوت کا۔ ختم نبوت پہ رضا کے علم نے دیا پہرا، ختم نبوت پہ رضا کے علم نے دیا پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ کیا اس فن میں شان پیر سید مہر علی کی ہے؟ کیا اس فن میں شان کیا پیر سید مہر علی کی ہے؟ انہوں نے بھی کیا دھیاں ختم نبوت کا۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسے، الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسے، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے ہم سب کو حساں ختم نبوت کا۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ فعز برہانہ کی حمد و ثنا، اور ہم سب کی دور دراز سے قرب و جوار سے جتنے بھی قافلوں کی صورت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس عظیم و شان کانفرنس میں پہنچے ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک کو قدم قدم پہ کروڑ ثواب عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمائے انی عند اللہ فی ام الکتاب مکتوب خاتم النبیین، فرمائے بے شک میں لوح محفوظ میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر لحاظ سے اپنے ختم نبوت کی فکر کو اپنی امت کے اندر پہلے بیان کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، فرمایا میرے غلاموں بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ یعنی جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخر الزمان نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اس طرح تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کی عبادت کرو، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، اور تم 5 نمازیں پڑھو، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، تم ماہ رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ، اور تم اپنے جو حقیقی امیر ہے تم اس کی اطاعت کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو۔ پھر فرمایا تدخلوا جنت ربکم، پھر اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے اپنے ختم نبوت کو رکھا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے ان رسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا میری رسالت اور میری نبوت کے بعد کسی کی رسالت نہیں، کسی کی نبوت نہیں۔ ہاں مبشرات ہو سکتے ہیں، مبشرات کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ صالحین مردوں کے خواب ہیں، یہ جز من انواع نبوت، فرمایا نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد صدیاں گزر جائیں، یوں نہ سمجھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا،
فرمایا نہیں، میرے بعد نہ ہی کوئی نبی آ سکے گا، نہ ہی کوئی رسول آ سکے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثال دیتی ہوئی ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال فرمایا ایسی ہے کہ بنا بیٹا ایک بندے نے اپنا گھر بنایا، فاحسنہ فاجملہ، گھر کو حسین بھی بنایا، گھر کو جمیل بھی بنایا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا موضع لبن، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے، یعنی جتنی بھی عمارت تھی، عمارت بڑی خوبصورت تھی، بڑی شاندار تھی، اس میں حسن بھی تھا، اس میں جمال بھی تھا، اس میں فقار بھی تھا، اس میں وقار بھی تھا، کمال بھی تھا، اور اس میں نکھار بھی تھا، سارا کچھ تھا، حسن و جمال سے بھری ہوئی عمارت تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صرف ایک اینٹ کی جگہ کے فجعل الناس یطوفون بہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ دیکھنے آ گئے، اس کے ارد گرد گھومنے لگے، چکر لگانے لگے، ہر طرف سے دیکھنے کو صحیح، کسی طرف سے کیا ہو سکتا ہے اگر کمی تو نہیں رہ گئی، جمال مکمل نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے چاروں طرف سے چکر لگانے لگے، دیکھنے بھی لگے، وَيَتَعَجَّبُونَ، اور تعجب بھی کرنے لگے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہنے لگے ساری عمارت خوبصورت ہے ہر طرف سے، لیکن اللہ حسیت حاضر لبنا، تو یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ اگر یہ اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا جاتا، اینٹ لگائی جاتی تو اس کا حسن اختتام کو پہنچتا، اس کا حسن اپنی حدود کو پہنچتا، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ارشاد رکھنا انا لابلاتو وانا خاتم النبیین، اینٹ کی جگہ کو پر کرنے والا بھی میں ہوں، سارے نبیوں کے بعد میں بھی آخر میں آنے والا میں ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بظاہر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرے والد صاحب توراۃ شریف کے حافظ تھے، بما انزل اللہ علی موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا، اور جو میرے والد صاحب روزانہ پڑھتے تھے وہ شام کو مجھے پڑھا کے آرام کرتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما حضرہ الموت، جب میرے والد صاحب کی وصال کا موت کا وقت قریب آیا، دانی مجھے بلایا ہے اور مجھے بلا کے کہنے لگے یا بنیہ لم اتخذ شیئا من العلم، اے میرے بیٹے تو جانتا ہے میں نے اپنے پاس کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، جو کچھ مجھے آتا تھا میں روزانہ تجھے رات کو پڑھا کے آرام کرتا تھا، لیکن فرمانے لگے صرف دو بات ہیں میں نے تجھ سے چھپا کے رکھی ہیں، فَقَرَئْتُ أَنْ أُخْبِرَكَ، کہ میں نے ناپسند کیا ہے اگر اپنی زندگی میں تجھے بتاؤں، ہو سکتا ہے راز لیک نہ ہو جائے، راز نہ رہے، لوگوں کے درمیان ظاہر نہ ہو جائے، میں نے وہ بات چھپا کے رکھے، میں نے وہ ایک محراب کے اندر بند کر دیے ہیں، اوپر بٹی کے ساتھ لیپ کر دیا ہے، اس وقت میرا مثال ہو جائے، مثال ہونے کے بعد وہ دو بھاگ نکالنے ہیں، اور جو کچھ پڑھا ہوا ہو لوگوں کو پڑھ کے سنا دینا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے میرے والد صاحب کا وصال ہوا، میں نے ان کو غسل دیا، دفن کر کے واپس لوٹا، مجھے شوق تھا کہ میں فرق نکالوں تو صحیح ان کے اندر کون سی تحریر ہے، کتنی اعلیٰ قسم کی ہے، کتنی عظیم تحریر ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے چھپا کے رکھی ہے۔ فرماتے ہیں فتاۃ القبہ، جس وقت میں نے وہ محراب توڑا ہے، استخرجت برکتین، میں نے وہ دو فرق نکالے ہیں، ان میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ان میں وہی لکھا ہوا تھا جو آج بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے، لکھا ہوا یہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ ومولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ لا فصہ ولا خلیصہ ولا صحابہ فی الاسواق یعفو ویسبہ امتہ الحمادون یحمدون علی کل حال وتسلل انسنتهم بالتکبیر۔ فرماتے ان میں سے لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہے، تمامی نبیوں سے آخر میں آنے والے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کی ولادت بسادت مکہ المکرمہ میں ہوگی، ان کی ہجرت کا مدینہ المنورہ ہوگی، لا فصہ ولا خلیصہ ولا صحابہ فی الاسواق۔ فرمایا
حسن اخلاق کے والے ہوں گے، اگر بازار میں بھی چلیں گے پھر بھی بلند آواز سے نہیں بولیں گے، ایسا آواز سے بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرمانے لگے وَيَعْتَذُرُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ، وہ اپنا تہبند اپنے سنٹر میں یعنی کمر کے ساتھ باندھیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ پہلے آنے والے غلام یہ خوشخبری دے رہے تھے، یغسلون فروجہم، وہ پاکی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا ان کے امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ اناجیلہم فی صدورہم، ان کے سینوں میں قرآن پاک جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوگا وہ ہر ایک کے سینوں میں چھپا ہوا ہوگا، یعنی اگر 5 سال کا بچہ بھی ہوگا قرآن پاک حافظ بننا چاہے گا، اتنا دور اترے گا کہ قرآن پاک حافظ بن جائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آخر میں یہ بھی لکھا تھا امت الحمادون، فرمایا آپ کی امت بڑی تعریفیں کرنے والے ہوگی۔ فرمایا تظلل السنتکم بالتکبیر، تم ان کو دیکھو گے ہر وقت اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے زبانوں کو ترک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یحمدون علی کل حال، فرمایا جو بھی گھڑی گزرے گی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے، یعنی اتنے پکے محبوب کریم علیہ السلام کے بھی دیوانے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لن تزال حاضر امت قائمۃ علی امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ فرمایا میری امت پہ امتحان بھی آئیں گے، آزمائش بھی آئے گی، لیکن آزمائشیں جتنی بھی آئیں گی میرے جو حقیقت لحاظ سے امتی ہوں گے وہ مخالف لوگ ان کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے، بال کو نہیں جلائیں گے۔ فرمایا اتنے میرے امتی پکے ہوں گے، جتنا بھی امتحان آئے گا لا یضرهم، اہل سنت کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، حتیٰ یاتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے کام جس کے لیے بھی نکلے ہوں گے اللہ رب العزت میری امت کو ہمیشہ فتح و کامیابی عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، سبحان اللہ، یہ آستان عالیہ مقدسہ پیر بارو شریف کے غیرت مند جانشین سبحان اللہ، مخدوم اہل سنت یہ 3-4 مہینوں کی دن رات کی تگودو اور دن رات کوشش کر کے سب کو بھلایا ہے، اور سب کو بھلا کے یہ اپنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر کو پہنچانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سونے والوں رات بھی اندھیری ہو، ادھر بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، چاندنی بھی نہ ہو، اور پھر چوروں کو رکھوالا مت سمجھنا۔ اہل سنت کے غیرت مند ایسے آستانے بھی ہیں کہ تمہیں بھلاتے بھی رہیں گے اور ختم نبوت کا درس دے کے تمہارے سینوں کو اجالے بھی بخشیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، آستانہ یا پیر سراج شریف، آستانہ یا پیر بارو شریف، آستانہ یا پیر بارو شریف، حضور قبلہ غریب نواز، علماء اہل سنت۔ یہ معراج شریف کے مہینے کا اختتام ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آخری جو خطبہ دیا ہے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ختم نبوت کی تعلیم بھی دی ہے اور ساتھ اپنی اس وقت امت کی شان کو بھی بیان کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل امتی، تمام تعریفیں اس باری تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری امت کو بنایا ہے۔ کیا چیز؟ فرمایا ہم الاولون والآخرون، میری امت اول بھی ہے میری امت آخر بھی ہے۔ اول اور آخر متضاد ہے، کیسے ہو سکتے ہیں کہ اول بھی ہو اور آخر بھی ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخر ہے اور جنت میں جانے کے لحاظ سے اول ہے، یعنی باقی جتنی امتیں ہوں گے ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے پھر بھی جنت میں داخل ہونے لگیں گے۔ فرمایا میری امت ساری امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی، پھر بعد میں باقی انبیاء کرام بھی ہوگی۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے۔ فاتح کا معنی ہے کھولنے والا، خاتم کا معنی ہے بند کرنے والا۔ فرمایا خاتم کا معنی جو ہے بند کرنے والا، فرمایا میں نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا ہوں، میرے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اور فرمایا جو کھولنے والا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انا افتح باب